جادو تو کفر ہے، اللہ کا پیغمبر کس طرح کفر کر سکتا ہے؟ تو یہ سیدنا سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا اور لوگوں کو وہ جادو سکھا۔ السلام علیکم۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ پیچھے لگ گئے ان شیاطین کے جو پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھلاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہے، فتنہ ہے، فلا تکفر، پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون منہما، پس وہ سکھلاتے تھے ان میں سے، ما یفرقون بہ، تفریق ڈال دے جس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ، اور نہیں تھے وہ کسی ایک کو اس کے ذریعے نقصان پہنچانے والے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون ما یضرہم، اور وہ سکھلاتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو فائدہ پہنچائے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے، جانتے تھے وہ، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ ایک طویل آیت ہے جس کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے ایک بات بڑی مشہور کر دی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی اور واضح کر دیا کہ یہودی خود جادوگر ہیں اور جادوگر شیاطین کے پیچھے ہیں، سیدنا سلیمان جادوگر نہیں تھے۔ اس کی تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی ہیں، جس کے اندر ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی، اور وہ پیشاب کرنے جب گئے، حاجت کو پورا کرنے گئے، تو انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کر رکھ دی اور وہ چلے گئے۔ تو جب وہ چلے گئے واپسی آئے، اس سے پہلے ایک شیطان ان کی شکل میں آیا اور ان کی بیوی کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ میری انگوٹھی دے دو۔ تو اس شیطان کو جو سیدنا سلیمان کی شکل میں تھا، ان کی بیوی نے نہیں پہچانا، انہوں نے انگوٹھی ان کو دے دی، اور وہ سیدنا سلیمان کی طاقت تھی اور ایک نشانی تھی کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو انہوں نے وہ انگوٹھی پہن کر اور سیدنا سلیمان کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام جب واپسی آئے، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہے میری انگوٹھی؟ انہوں نے کہا آپ خود ہی لے گئے تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے لی ہے مجھ سے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیاطین کی یہ حرکت ہے اور میرے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ انہوں نے اس کو آزمائش سمجھ کر صبر کیا، اور یہ شیطان تخت پر بیٹھ کر ان کی شکل میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو اس نے جمع کیا اور سب کو حکم بھی دیا، وہ سارے اس کے ساتھ جمع ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا یہ سلیمان علیہ السلام ہے،
اور پھر مشورہ کر کے ان شیاطین نے کچھ کتابیں اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دی، جھوٹی کتابیں اپنی طرف سے لکھ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے وہ دفن کر دی۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ سیدنا سلیمان دنیا سے چلے گئے، اور پھر انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو سیدنا سلیمان کا علم تھا وہ کوئی وحی نہیں تھی، وہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ان کا سارا علم جادو پر مبنی تھا، اور وہ سارا ہمیں پتہ ہے وہ ان کی کرسی کے نیچے دفن کیا ہوا ہے، وہ سارا علم آپ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ تو ایسے لوگوں نے جب کھدائی کی تو وہاں سے وہ کتابیں نکلی، وہ علم نکلا، وہ جادو کے کاغذات نکلے جس میں جادو کے طرق طرائق لکھے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے وہ دیکھا تو لوگ بھی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور اللہ کے پیغمبر نہیں تھے۔ تو یہ روایت ایک ملتی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ کہا، ان کی یہ بری خبر بتلائی کہ یہ لوگ پیچھے لگ گئے شیطانوں کے، جو شیطان پڑھتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر۔ اور سیدنا سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو تو کفر ہے، اللہ کا پیغمبر کس طرح کفر کر سکتا ہے؟ تو یہ سیدنا سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا اور لوگوں کو وہ جادو سکھلاتے تھے۔ تو یہاں پر ایک دوسرا ذکر کہ سیدنا سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، یہ شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یہ ہاروت اور ماروت دو نام ہیں اور ان کو فرشتہ کہا گیا ہے، ملکین، دو فرشتے ہاروت اور ماروت کہا گیا کہ ان پر جو نازل ہوا تو یہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، لیکن ساتھ میں یہ قید لگائی گئی کہ وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، پہلے بتلاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ایک فتنہ ہے، تم نہیں سیکھو اس کو، لیکن پھر بھی وہ سیکھتے تھے۔ یعنی جادو جو تھا یہ پہلے سے ہی کفر تھا۔ سیدنا سلیمان سیدنا موسیٰ کے بعد آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تو بڑا عروج تھا۔ وہ تو واقعات آپ نے سنے ہیں کہ فرعون کے جو حواری تھے انہوں نے اپنی جو ہے عصا پھینکے، اپنی لاٹھیاں پھینکی، اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، بڑے بڑے جادوگر تھے اس وقت بھی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بعد میں سیدنا سلیمان آئے، ان کے دور میں بھی جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا کہ یہ جا کر ان کو سکھلائے کہ دیکھتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ جادو سیکھے گا، ان کو پتہ تو ہے کفر ہے، جادو نہیں سیکھنا چاہیے۔ یہ محدثین نے بہترین اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ یہ جو ہاروت اور ماروت تھے یہ اللہ کی طرف سے دو فرشتے تھے جو آزمائش تھے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس وقت انہوں نے سکھانا شروع کیا، لیکن بتلایا کہ ہم آزمائش ہے، تم نہ سیکھو، یہ کفر ہے۔ یہ تبلیغ بھی ساتھ میں کرتے تھے، لیکن جنہوں نے سیکھا وہ کافر ہو گئے، انہوں نے کفر کیا۔ تو ان کے بارے میں بہت ساری روایات من گھڑت ملتی ہیں جو افسانے یہودیوں نے گھڑ کر بیان کر دیے، اور بہت ساری تاریخی روایتیں جن کی سند بالکل کمزور ہے، درست نہیں ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے بہت بڑی نافرمانی کی کہ لوگوں کو جادو سکھایا۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ کراچی کے اندر مجھ سے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں مولوی صاحب وہ بیان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ان دو کو اللہ تعالیٰ نے ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا ہے اور قیامت تک ان کو سزا ملتی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے جادو سکھلایا۔ حالانکہ ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی درست باتیں نہیں ہیں، اور فرشتے آزمائش بن کر آ سکتے ہیں، جس کے بڑے معروف واقعات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑا معروف واقعہ کہ ایک گنجا شخص تھا، ایک کوڑی کا مریض تھا اور ایک اندھا شخص تھا۔ ان تینوں کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا آزمائش کے لیے، کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو، دوبارہ پھر آیا ان سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو یہ کام یہ بھی فرشتے اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجے، تو یہ بھی اسی طرح اللہ کی آزمائش تھے اس قوم پر۔ یہ آئے، انہوں نے سیکھا، لوگوں نے ان سے سیکھا۔ عورت اور بیوی اور شوہر کے درمیان فرق کرنے والا ایک جادو تھا جس سے عورتوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر فرق ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ یہ یہودیوں
نے اس وقت بھی جادو کیے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو انہوں نے کیا۔ لبید بن عاصم نامی شخص تھا جس نے مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا اور آپ پر اثر ہوا تھا۔ وہ جادو کس طرح کیا تھا؟ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی تلاش کی، وہ کنگھی اس کے اندر بال لپیٹے اور اس کو کھجور کے ایک خوشے میں لپٹا کر اس کو ایک کنویں کی تہ میں دبا دیا تھا، ایک پتھر کے نیچے۔ لیکن بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وہ جادو نکلوایا اور اس کو ختم کیا، اس کی گرہیں کھولی۔ تو جادو ہو سکتا ہے، یعنی حقیقی ہے، جادو کا اثر یہ ثابت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ جادو جو تھا یہ بھی نقصان نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی جادو کرتا ہے تو اس کا اثر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ نہ چاہے تو کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اور یہ نقصان دہ چیزیں سکھاتے تھے، نفع مند نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ سیکھا، فرمایا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جادوگر کافر ہو جاتا ہے، کفر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے نفسوں کو جس چیز کے بدلے بیچ دیا تو یہ بہت برا کام انہوں نے کیا ہے، کاش کہ یہ جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔